آج کی اس نشست میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام کی روشنی میں کون سے نام رکھنا حرام ہے اور کون سے نام رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے اور کون سے نام رکھنا ناجائز ہے۔ یہ تمام تر باتیں بتاؤں گا۔ جو نام رب کریم کی ذات کے ساتھ خاص ہیں ایسے نام رکھنا حرام ہے، جیسے ہو گیا رحمان، سبحان، قادر، خالق، رزاق، رازق، قیوم، غفار۔ یہ تمام تر ایسے نام ہیں جو نام رکھنا حرام ہے، کیونکہ یہ رب کریم کی صفت کے ساتھ، یہ رب کریم کے خاص نام ہیں، ان کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہوگا۔ جیسے رحمان نام ہے تو یہ کہا جائے عبد الرحمن، عبد السبحان اور عبد الخالق، عبد القادر۔ یہ تمام تر اس طرح نام رکھے بھی جائیں اور اسی طرح پکارے جائیں تو تب یہ نام جو ہیں یہ درست ہوں۔ اگر کسی شخص کا نام عبد الرحمن ہے اور پھر اس کو رحمان بھائی کے نام سے بھی پکارنا جو ہے، ایسا شخص بھی ہے وہ بھی گناہ گار ہوگا، کیونکہ رحمان کی جو صفت ہے وہ خاص رب العالمین کے ساتھ ہے، اور ایسا نام رکھنے سے پہلے تو ہے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ عبد الرحمن پکارنا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کا نام تو عبد الرحمن ہوتا ہے لیکن اس کو رحمان رحمان کر کے پکارتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسا پکارنے والا شخص جو ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ اور پھر دوسرے وہ نام جو حروف مقطعات والے نام ہیں، جیسے سورتوں کی ابتدا میں آئے ہوئے ہوتے ہیں الف لام میم، الف لام میم را، یہ تمام تر یاسین، طٰہٰ، یہ تمام نام جو ہیں یہ حروف مقطعات والے نام، ایسے نام رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ حروف مقطعات کے نام کا جو معنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جانتے ہیں یا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اس کے علاوہ قطعی طور پر کوئی بھی مخلوق میں سے ان کا معنی نہیں جان سکتا۔ تو پھر جب معنی معلوم نہیں ہے، شاید کہ یہ ناموں کا جو خاص تعلق ہے وہ رب کریم کی ذات کے ساتھ ہو یا انبیاء علیہ السلام کے ذات کے ساتھ ہو، تو انبیاء علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جن ناموں کا تعلق ہے وہ غیر نبی پر بولنا جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ ہاں، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کا نام یاسین ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا نام غلام یاسین کر دے، وہ آج کے بعد غلام طٰہٰ کہہ کر اپنے آپ کو پکارا کرے، یا دوسرے اپنی سوسائٹی والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یہ کہہ دے کہ میرا نام آج کے بعد غلام یاسین ہے اور غلام طٰہٰ ہے، تاکہ یہ نام جو ہے یہ درست ہو جائے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر وہ نام جن کا معنی غلط ہوتا ہے، ایسے نام بھی رکھنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس میں پہلا نام آسیہ، عین کے ساتھ جو آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ گار عورت، تو ایسا نام رکھنا جو ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ اور پھر بہت سارے لوگ اپنے بیٹوں کا یا اپنی بیٹیوں کا نام لاریب رکھتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، تو ایسا نام رکھنے سے بھی پرہیز کریں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فعل بھی موجود ہوتے ہیں، اسم بھی موجود ہوتے ہیں۔ لاریب کا مطلب ہوتا ہے کوئی شک نہیں ہے، تو اس کا معنی ایسا ہے جو نام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو لاریب اگر کسی کا نام ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا نام جو ہے وہ تبدیل کر دے۔ اور پھر بہت سارے لوگوں نے اپنے بیٹوں کا یا بیٹیوں کا نام انعمتہ رکھا ہوا ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے، انعمتہ علیہ، تو وہ بھی انعمتہ رکھ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، انعمتہ کا مطلب ہے انعام کیا تو نے، یہ جو جملہ بولتے ہیں اس کے اندر بھی نام بننے کی صلاحیت نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس نام کو بھی تبدیل کیا جائے۔ اور پھر ہر وہ نام جس کے اندر اپنی بڑائی بیان کی گئی ہو، ایسے نام رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مقدسہ میں ایک عورت کا نام برہ تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام جمیلہ رکھا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کا نام زینب رکھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے نام جو ہیں وہ چینج کیے، جس میں بڑائی بیان کیا گئی ہو، تو ایسے نام رکھنے سے بھی منع فرمایا گیا۔ تو پھر اگر کوئی شخص اپنا نام رکھ دے فاروق اعظم
یا صدیق اکبر، یا اسی طرح ہیں فخر الدین یا محی الدین یا سراج الدین، یہ تمام تر ایسے نام ہیں جن کے اندر بڑائی بیان کی گئی ہے۔ اب اس میں آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال پیدا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو فاروق اعظم بھی ان کا اسم گرامی پکارا گیا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر بھی کہا گیا ہے، تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میرے بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ ان کی ولادت پر ان کے والدین نے فاروق اعظم نہیں رکھا تھا، بلکہ ان کے والدین نے حضرت عمر رکھا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق کا نام بھی ابو بکر رکھا گیا تھا۔ بعد میں ان کی لوگوں نے ان کا عدل و انصاف اور ان کی صداقت کو دیکھ کر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل دیکھ کر، لوگوں نے انہیں فاروق اعظم کہا، اور حضرت ابو بکر کا صدق دیکھ کر صدیق اکبر کہا۔ یہ انہیں لقب لوگوں نے عطا فرمائے ہیں۔ تو اسی طرح ایسے لقب والا، ایسے نام جن کے اندر اپنی بڑائی بیان کی گئی ہو، ایسے نام رکھنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ زین العابدین کا مطلب بھی عبادت کرنے والوں کی زینت ہے، تو ایسا نام رکھنے سے بھی پرہیز کیا جائے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت اطہار میں سے بھی ان کا نام بھی امام زین العابدین پاک تھا، تو میرے بھائی ان کا اصل نام جو تھا وہ علی تھا۔ ان کی عبادت، ان کی پرہیزگاری، ان کا تقوی دیکھ کر لوگوں نے انہیں امام زین العابدین کے نام سے پکارنا شروع کیا۔ اگر کوئی اور پکارے تو پھر اس کے اندر اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور اپنا نام ایسے اوصاف پر رکھنا جن میں بڑائی بیان کی گئی ہو، تو ایسا نام رکھنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔